اسیران اہل حرم جب یزید کے دربار میں حاضر کیے گئے تو یزید نے منبر سجانے کا حکم دیا۔ یزید کے دربار میں اس وقت درباری، امرا اور مختلف ممالک کے سفیر بھی موجود تھے۔ یزید نے خطیب سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی بدگوئی کرے اور ان کے اعمال میں عیب نکالے۔ خطیب منبر پر بیٹھ گیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بدگوئی کی اور معاویہ اور یزید ابن معاویہ کی مداحی میں زمین و آسمان کے غلابے ملا دیے اور تمام خوبیوں کو معاویہ اور یزید سے منسوب کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، وائے ہو تم پر اے خطیب، تو نے خلق کی خوشنودی کے لیے اللہ کا غضب کمایا اور اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مولا سجاد نے یزید سے کہا، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ایسے اللہ کے کلمات بیان کروں جن میں اللہ کی خوشنودی اور حاضرین کے لیے اجر و ثواب ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ معاویہ ابن یزید نے کہا کہ اے امیر المومنین، انہیں منبر پر بیٹھنے دو، شاید ہم ان سے کوئی بات سن لیں۔ معاویہ ابن یزید جو یزید کا بیٹا تھا، اس کے سفارش کے جواب میں یزید نے کہا کہ اگر وہ منبر پر بیٹھیں تو منبر سے اترنے سے پہلے ہی مجھے اور خاندان ابو سفیان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ لیکن عوام نے اصرار کیا اور کہا کہ یہ نوجوان ہیں، کر ہی کیا سکتے ہیں۔ یزید نے کہا، یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے افراد کو علم و دانش کی گھٹی دی جاتی ہے۔ شامیوں کے اصرار پر یزید کو بھی ماننا پڑا اور امام سجاد علیہ السلام کو منبر پر جانے کی اجازت دی اور ایسا خطبہ دیا کہ تمام آنکھیں اشک بار ہوئیں اور تمام دل بے چین ہو گئے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، خداوند متعال نے ہم خاندان رسول خدا کو 6 امتیازات سے نوازا ہے اور 7 فضیلتوں سے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیعت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، صدیق اکبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے 2 سبط حسن و حسین ہم سے ہیں، سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا ہم سے ہیں اور مہدی امت ہم سے ہیں۔ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منی کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں،
میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے۔ میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے آپ کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا اور 2 بار ہجرت کی اور 2 بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح، انبیاء علیہم السلام کے وارث، ملحدین کا قلقمہ کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بکا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، اور آل یاسین یعنی آل محمد میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے دادا امیر المومنین وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تائید و حمایت اور میکائیل کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو خوارج، پیام شکنوں، اہل جمل اور صفین میں امیر المومنین کے خلاف سفارہ ہونے والے اہل ستم کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر اور قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں، اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول تجاوز کرنے والوں کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی و یار و یاور، اللہ کے ولی امر، صاحب ولایت و خلافت، حکمت الہیہ کا بوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جواں مرد، سخی، حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید و سرور، پاک و طاہر بزرگوار، اللہ کی مشیت پر سب سے زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، بلند ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت،
کفار کے مقابل میں شیر دلاور جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی تھیں، وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں، جو مکی و مدنی، بدری و احدی اور مہاجری ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر ہیں، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور 2 مشعروں کے وارث، اس امت کے 2 سبطین حسن و حسین کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ پھر امام سجاد نے فرمایا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے جو اس طرح اپنا تعارف کروایا تو ایسی ہیبت تمام حاضرین پر طاری ہو گئی کہ دہاڑے مار مار کر اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور اس طرح اس نے امام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام علی بن الحسین نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے سر سے عمامہ اتارا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مؤذن، تمہیں اسی محمد کا واسطہ یہیں رک جاؤ لمحہ بھر، تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ اور پھر منبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے یزید، کیا محمد میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تیرے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر سمجھتے ہو کہ رسول خدا میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی اطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیا اور ان کے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟ جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنا بلیغ خطبہ مکمل کیا تو مسجد میں موجود لوگ سخت متاثر ہوئے، اور امام نے ان کو گویا بیدار کر دیا، اور انہیں جرأت ملی کہ یزید سے سوال کریں، یہاں تک کہ مختلف ممالک کے سفیر کھڑے ہو کر یزید سے سوال کرنے لگے، ہمارا سلام ہو محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔